السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو ولاگ ہے ہم اس کو بنا ٹائم ویسٹ کیے کور کرتے ہیں اور آپ کو بہت سی خبریں دینی ہے اس ویڈیو کے اندر، اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو آج کی سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے صدر منتخب ہو گیا اور جیت گیا ہے، لیکن اس کی جیت کی خوشیاں پاکستان میں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ تھوڑا میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ خاص طور پر اس کی جیت کو جو ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں کہ بھی ٹرمپ جیت گیا۔ اور ساتھ میں جو ہے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے بھی اس کو اس طرح سے کور کیا ہوگا، لیکن میں اس کی تھوڑی آپ کو حقیقت بتا دوں۔ ٹرمپ جو ہے دنیا کا ظالم ترین انسان ہے، اگر اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو اس بندے نے کہاں کہاں پر مسلمانوں کا ظلم کیا مسلمانوں پر، تو وہ میں اگر ویڈیو بناؤں تو کتنے گھنٹے گزر جائیں گے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پی ٹی آئی والے دوست یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو رہا کرا دے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان رہا ہوگا۔ یہ کچھ باتیں آپ لوگ اپنے مائنڈ سے بھی سوچا کریں اور تھوڑا اپنا دماغ لڑاؤ کہ دیکھ وہ بندہ اس کو کیوں چھڑوائے گا عمران خان کو، جبکہ وہ بندہ چھوٹی سی مثال ہے۔ عمران خان ہمیشہ امریکہ کے خلاف تھا، تو امریکہ کا صدر جو ہے وہ کیوں چاہے گا کہ بھئی عمران خان چھوڑ جائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یا تو ہم یہ مانو کہ امریکہ کے ساتھ ہے، عمران خان کا جو رشتہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، یا اس چیز کو تسلیم کرو، یا پھر کس چیز کو تسلیم کرو کہ وہ بندہ عمران خان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہاں کلیئر ہو گئی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایران کو جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو مین جگہ ہیں جہاں پر یہ ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جو کمپنیاں ہتھیار بناتی ہیں، ان کو تباہ بھی نہ کر دیا جائے۔ یہ ایک جو خبر ہمارے پاس پہنچی وہ ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا جو ٹرمپ ہے وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ ایران کے ہتھیار بنا ہی نہ سکے، ایران کو اتنا پاپولر ہم ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ذریعے ایران کے اوپر آپ بہت بڑے حملے کرا سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کر لوں کہ رات کو جو ہے لبنان نے جو حملے کیے ہیں وہ اسرائیل کا ستیہ ناش کر گئے اور اسرائیل کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اس کی میں تھوڑی اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، سیٹ لوگ آپ دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جب لبنان نے حملہ کیا تو اسرائیل کا جو نقصان ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے جو فرنٹ مار گیا اس کے اندر لبنان کے بہت سے سویلین لوگ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب تک جو جماعتیں کارروائی کی وہ بھی بہت بڑی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب تک کا جو ہے سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے لبنان کے اوپر۔ لبنان کی اس وقت بہت نازک ووٹ ہے تو لبنان کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے کچھ بھائی یوٹیوبر بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی لبنان نے اسرائیل کا پورا شہر تباہ کر دیا، اور ہمارے بھائیوں کے میں آپ کو تھمبنیل دکھاؤں جن تھمبنیلوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 50 اسرائیل ٹینک تباہ کر دی، آج 100 کر دی، آج 120۔ یار ٹوٹل اسرائیل کے خیال میں ٹینک ہے تقریباً 6 سے 700 قریب ہے۔ اگر ہم ان کی ایک سال کی جو کوریج ہے اس کو دیکھوں تو دن کے ہر دن میں آیا تھا 30 40 50 ٹینک تباہ ہو گئے۔ اس حساب سے اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسرائیل کے پاس ہے۔ تو یہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں اور ان خبروں کو بھی آپ تھوڑا کور کریں اور باتوں کو بھی آپ لوگ سمجھیں کہ نہیں کون بندہ آپ کو ریئل چیز بتاتا ہے اور کون ہے جو آپ صرف اپنے ویوز اور اپنے ڈالر کمانے کے چکروں میں جو ہے آپ کو ریئل چیز نہیں بتاتا۔ تو ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو ریئل چیز بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس دن سے اب تک کہ میں انہیں اسکرین شاٹ دکھاؤں اور تھمبنیل دکھاؤں تو ہر تھمبنیل لکھا ہوتا ہے 50 60 70 80 ٹینک تباہ ہو گیا۔ تو اب تک اسرائیل کے ٹینک ہوتے ہی نہ، لیکن اسرائیل کے پاس ہیں اور بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ اسرائیل کو ویسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ ریئل چیز ہے، لیکن اتنی چیزوں کو بڑھا کر آگے شیئر کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہماری آڈینس جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کا ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کا ہم پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں ریئل چیز بتائے گا، لیکن ہم آپ ان کو ریئل چیز نہیں بتاتے۔ تو آج سے جو ولاگ تھا وہ تھوڑا سا کشمیر آ گیا ہوگا، اب مجھے اجازت دیں اور آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔